لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات بر محمد وآل محمد۔ جیسا کہ عزیزان گرامی مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے بیان کیے ہوئے 3 بہترین فائدے صرف ان لوگوں کو حاصل ہوں گے جو اللہ کی نگاہ میں متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، دیندار ہوں گے۔ اور اللہ کی نگاہ میں متقی اور پرہیزگار اور دیندار وہی آدمی قرار پائے گا جس میں اللہ کی بیان کی ہوئی 6 صفتیں پائی جائیں گی، جس میں پہلی صفت ہے اس کا ایمان غیب پر ہونا چاہیے، دوسری صفت ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے، تیسری صفت اللہ نے جو اسے رزق دیا، جو دولت دی ہو، اپنے رزق میں سے ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو۔ چوتھی اور پانچویں صفت یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی چیزوں پر اس کا ایمان ہو، اور چھٹی اور آخری صفت یہ ہے کہ اس کا بھرپور اور پکا ایمان آخرت پر ہو۔ یہ 6 صفتیں آپ کو یاد کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ یاد رہیں گی تبھی آپ غور کریں گے کہ یہ 6 صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں، یہ موجود نہیں ہیں۔ اور اگر موجود ہیں تو الحمدللہ اللہ کے بیان کیے ہوئے 3 فائدے، بہترین فائدے آپ کو حاصل ہیں۔ قرآن کی ہدایت کا فائدہ بھی آپ کو حاصل ہے، دنیا میں آپ ہدایت یافتہ بھی ہیں، اور آخرت میں آپ کو نجات بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی الحمدللہ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ 6 صفتیں جو اللہ نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں بیان کی ہیں، اس میں سے اگر ایک صفت بھی کم ہے تو 3 فائدوں سے آدمی محروم ہو جائے گا، اور 3 بدترین گھاٹے اس کا مقدر بن جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں وہ متقی قرار نہیں پائے گا، تو قرآن کی ہدایت کا فائدہ اسے نہیں ملے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں ہدایت یافتہ نہیں مانا جائے گا، اور سب سے بدترین گھاٹا یہ ہوگا کہ آخرت میں اسے نجات نہیں ملے گی، جنت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور یقیناً ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے پہلی منزل کا نام ہے قبض روح، اور قبض روح میں دشواری ہوگی اگر ماں ناراض ہے، اور قبض روح میں آسانی ہوگی اگر ماں راضی ہے۔ بات کل کی گفتگو کی یہاں تک پہنچی تھی کہ ماں باپ کا مرتبہ اتنا بلند اللہ نے کیا ہے کہ چاہے کتنا بھی ان کی خدمت کر لی جائے، کتنی ہی آپ خدمت کر لیں، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج نوجوانوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھو کہ ماں باپ اس شے کا نام ہے، اللہ کی اس نعمت کا نام ہے کہ ان کے ساتھ جیسا سلوک تم آج کرو گے، آنے والے وقت میں تمہاری اولاد ویسا ہی سلوک تمہارے ساتھ کرے گی، اور جب تک ویسا ہی سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کر نہ لے گی، موت نہیں آئے گی۔ اگر ماں باپ کے ساتھ تم نے اچھا برتاؤ کیا، نیک سلوک کیا، رحم دلی کا برتاؤ کیا ہے، ان کی اطاعت کی ہے، ان کا کہنا مانا ہے، ان کی فرما برداری کی ہے، تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سارے برتاؤ کر نہ لے۔ رحم دلی کا برتاؤ، جیسے تمہارے دل میں خواہش ہے کہ ہماری اولاد ایسی ہو ویسی ہو، یہ کہنا مانے، ہمارے حکم کی اطاعت کرے، ہماری فرما برداری کرے، ہماری خدمت کرے، تو جیسا جذبہ تمہارے دل میں اپنی اولاد کے لیے، ویسا ہی خدمت تم اپنے ماں باپ کی کرو۔ اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے، ان کو برا بھلا کہا ہے، ان کی اطاعت نہیں کی ہے، ان کو ستایا ہے، انہیں تکلیفیں دی ہیں، تو جب تک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ نہیں کر لے گی، اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اور یہ اسلام ہی نہیں کہتا، ہندوازم بھی یہی کہتا ہے۔ چنانچہ ان کی تاریخ میں، ہسٹری میں ملتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں زیارت کرنا بہت ثواب ہے،
آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، 14 معصومین کے ہر سال جاتے ہیں، اور ہماری قوم کے نہ جانے سینکڑوں حج کے لیے بھی جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، اور زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اور حج اور زیارت کے لیے حدیث میں ہے کہ جتنی تکلیفیں اٹھا کر جائیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی لیے پہلے زمانے میں لوگ پیدل جایا کرتے تھے زیارت کرنے کے لیے، ہندوستان سے بھی جاتے تھے، اور وہاں ان ممالک میں، عراق میں تو آج بھی نجف سے لوگ پیدل جاتے ہیں کربلا زیارت کے لیے، بہت سے لوگ پیدل جاتے ہیں حج کے لیے۔ تو پیدل حج کرنا اور پیدل زیارت کے لیے جانا، پیدل کربلا جانا، نجف جانا، تکلیفیں اٹھا کے جانا اور پھر مولا کی زیارت کرنا، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں پیدل چلنے میں اور تکلیفیں اٹھا کے زیارت کرنا اچھے مقامات کی اور ائمہ معصومین کے روضوں کی بے انتہا ثواب کا باعث بنتا ہے، ویسے ہی ہندوازم میں بھی مندروں کی زیارت کرنا اور تکلیفیں اٹھا کے زیارت کرنا اور پیدل چل کے جا کے تیرتھ یاترا کرنا ان کے یہاں بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کے بوڑھے ماں باپ کو حج کراؤ، بوڑھے ماں باپ کو زیارتوں پہ لے کر جاؤ، ان کی طرف سے مجلس امام حسین منعقد کرو، یہ کرو وہ کرو، بے انتہا تمہیں ثواب ملے گا۔ ویسے ہندوازم میں بھی ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو تیرتھ یاترا کے لیے لے کے جاؤ، اچھے مقامات پر لے کے جاؤ، متبرک و پاک مقامات پر لے کے جاؤ، ان کو ثواب ملے گا۔ چنانچہ ہندوؤں میں رسم ہے کہ اپنے بوڑھے ضعیف ناتواں ماں باپ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر تیرتھ یاترا کے لیے لے کے جاتے ہیں، بے انتہا ثواب ہے ان کے یہاں۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا واقعہ کہ ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو، اب نابینا باپ کو جو ضعیف ہو گیا تھا، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی تھی، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اپنے کاندھوں پر بٹھا کر تیرتھ یاترا کے لیے لے کے چلا، اس مندر سے اس مندر میں، اس مندر سے اس مندر۔ جب وہ کاندھے پہ بٹھا کر لے کر چلا تو بوڑھے باپ نے کہا، بیٹا جہاں جہاں سے گزرو وہاں اس مقام کی اطلاع ہم کو دیتے رہو، یہ گاؤں ہے، شہر ہے، کون سا شہر ہے، کون سا گاؤں ہے، کون سی سڑک ہے۔ چنانچہ بوڑھے باپ کو بتاتا رہا کہ بابا یہ فلاں گاؤں آیا ہے، یہ فلاں مندر ہے، یہ فلاں شہر ہے، یہ فلاں سڑک ہے، یہ فلاں نہر ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے۔ ایک جگہ جانے کے بعد بوڑھے باپ سے اس نے کہا، بابا یہ سامنے اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں فلاں دریا ہماری نگاہوں کے سامنے بہت عظیم اور بڑا دریا کوئی تھا، کہا یہ وہ والا دریا بہہ رہا ہے اور ہم اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، کہا یہی اتار دو مجھے، اتارو، اب میری ایک بات سن لو۔ بوڑھے باپ کو اس نے کاندھے سے اتارا، کہا بابا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ دریا جو تمہارے سامنے جس کا تم نے ابھی ذکر کیا ہے، اس میں مجھے لے جا کے ڈبونا ضرور، مگر کنارے پہ چھوڑ کے نہ آنا بیٹا، ایسی جگہ جا کے اندر جا کے ڈبونا جہاں پانی گہرا ہو، آسانی کے ساتھ ڈوب جاؤں۔ اس نے کہا بابا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو تیرتھ یاترا کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ یہ ڈوبنے ڈبونے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، تیرتھ یاترا کے دوران ہی میں نے اپنے بوڑھے باپ کو اسی دریا میں لا کے ڈبویا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بوڑھے باپ کو کاندھے پہ اٹھایا، تیرتھ یاترا کا پروگرام ملتوی کیا، اٹھا کے لا کے گھر میں رکھ دیا۔ کہا بیٹا کہاں پہ آ گئے؟ کہا بابا واپس گھر میں آ گئے۔ کہا تم تو تیرتھ یاترا کے لیے لے کے نکلے تھے، یہ واپس مکمل کیوں نہیں کیا؟ یہ درمیان سے چھوڑ کر یہ گھر میں لا کے مجھے کیوں بٹھا دیا؟ تو اس جوان نے کہا بابا اس لیے واپس لے آیا تاکہ ہسٹری اپنے کو ریپیٹ نہ کرے، تاریخ اپنے کو نہ دہرائے۔ آپ نے اپنے بابا کو اسی دریا میں ڈبویا تھا تیرتھ یاترا کے دوران، اور میں بھی آپ کو ڈبونے ہی کے لیے لے کر گیا تھا۔ جب مجھے پرانی تاریخ معلوم ہو گئی تو اپنے آپ کو ڈوبنے سے ڈر لگا، لہذا میں آپ کو واپس گھر لے آیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ جیسا سلوک کیا ہے ویسا ہی سلوک جب تک اولاد نہ کر لے گی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے میں کل سے آپ سے کہہ رہا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ۔ کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ مولانا اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہوں اور دنیا سے چلے گئے ہوں تو اس کے بعد اب ہم کیا کریں؟ تو یہ بھی تاریخ میں اور احادیث سے ثابت ہے کہ بہت سے میدان محشر میں ایسی اولاد سامنے آئے گی کہ جنہیں ماں باپ یہاں آگ کر کے گئے ہوں، ناراض گئے ہوں، آگ کر دیا ہو، وہ میدان محشر میں فرما بردار بن کر اٹھیں گے، اور جنہیں ماں باپ فرما بردار سمجھتے رہے کہ بڑی اطاعت کرنے والا ہے اور سب کچھ اسی کو دے کے مرے، اسے آگ کر دیا۔ ایک کو 2 اولادیں تھی، 2 بیٹے تھے، ایک خدمت کر رہا تھا، جو خدمت کر رہا تھا اسے سب کچھ دے دیا، اور جو خدمت نہیں کر رہا تھا اسے ناراض ہو گئے، آگ کر دیا اور جائیداد سے اسے محروم کر دیا اور چلے گئے۔ تو ہو سکتا ہے جس سے ناراض گئے تھے وہ میدان محشر میں فرما بردار بن کے سامنے آ جائے، اور جسے سب کچھ دے کر گئے تھے، خوشی خوشی گئے تھے اور ساری جائیداد اور سارا روپیہ پیسہ دولت اسے دے کر گئے تھے، وہ آگ والوں کی فہرست میں کھڑا ہو، وہ اس لائن میں کھڑا ہوا نظر آئے جہاں آگ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟
کہا ماں باپ، میں نے کل آپ سے کہا تھا، جب تک زندہ رہتے ہیں اولاد پر بھرپور نگاہ رکھتے ہیں، اور جب چلے جاتے ہیں تو اولاد کو وہ یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں بلکہ عالم نور سے اپنی اولاد پر نگاہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ جب دنیا سے چلے گئے، ساری جائیداد، سارا روپیہ پیسہ ایک بیٹے کو دے کے گئے جسے فرما بردار سمجھ رہے تھے۔ جب اتنی دولت دیکھی اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس نے کھانا شروع کیا۔ نہ کہیں سے ماں یاد آئی، نہ بوڑھا باپ مرا ہوا باپ یاد آیا، کوئی یاد نہیں آیا۔ اس نے شراب بھی پی، جوا بھی کھیلا، کوٹھی بھی بنائی، مکان بھی بنایا، بنگلہ بھی بنایا، پیسے خوب خرچ کیے، اس لیے کہ بغیر محنت کے ملے تھے، اس کو کیا پرواہ تھی، یوں ہی مل گئے تھے۔ لہذا اس نے خوب اچھی طریقے سے کھانا پینا شروع کیا، آرام کرنا شروع کیا، اور نہ ماں یاد آئی نہ باپ یاد آیا۔ جب تک یہ دنیا میں ماں باپ تھے، وہ جو خدمت نہیں کر رہا تھا، جس سے ماں باپ ناراض تھے، اسے ان کی حیثیت کا پتہ نہ چلا۔ لیکن جب ماں باپ جیسی نعمت ہاتھوں سے چلی گئی، تب اسے احساس ہوا، ارے یہ کیا ہو گیا، میں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، میرے بعد مرنے کے بعد کیا ہوگا، ارے کاش مجھے موقع مل جاتا، کاش میں صحیح راستے پر ہوتا اور میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیتا، کسی عالم نے اسے راستہ بتا دیا، بس وہ لگ گیا اسی راستے پر۔ اس نے معلوم کیا ماں باپ کی نمازیں باقی تھی، وہ وہاں سزا بھگت رہے تھے۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ 2-3 سال کی نمازیں مرنے سے پہلے رہ گئی تھی، لہذا اس نے محنت کر کے اور کچھ پیسہ جمع کر کے کچھ نمازیں خود پڑھ دی اور کچھ نمازیں جو ہے دوسروں سے پڑھوا دی۔ وہ جو سزا بھگت رہے تھے ماں باپ ادھر اپنی نمازوں کی وجہ سے، اس میں تخفیف ہو گئی، کمی آ گئی، تو انہوں نے فرشتوں سے پوچھا، کل تک تو اتنی سزا دی جا رہی تھی، آج یہ سزا کم کیوں ہو گئی؟ کہا تمہارے ایک بیٹے نے نمازیں جو تمہاری چھوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی تھی، وہ نمازیں پڑھا دی گئی ہیں، لہذا یہ سزا کم ہو گئی۔ کہا کس بیٹے نے نمازیں پڑھی تھی؟ کہا تمہارے فلاں بیٹے نے نماز پڑھی تھی۔ اب خیال کا نام سنا نا بیٹے کا، جس بیٹے سے ناراض گئے تھے اسی بیٹے کا نام سامنے آ گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر سزا کم ہو گئی، پوچھا یہ سزا کیوں کم ہوئی؟ کہا روزے جو کھا کے آئے تھے وہ تمہارے بیٹے نے روزے رکھ دیے ہیں، لہذا تمہاری سزا کم کر دی گئی۔ کہا کون سے بیٹے نے روزے رکھے؟ کہا فلاں بیٹے نے روزہ رکھا، جس سے ناراض گئے تھے اسی کا نام سنا، اور جس کو سب کچھ دے کے گئے تھے اس کا کہیں نام نہیں سنا۔ اس کے بعد اور سزا کم ہوئی۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا تم فلاں عمل چھوڑ کے گئے تھے، لہذا بیٹے نے کر دیا۔ کون سے بیٹے نے کیا؟ کہا فلاں بیٹے نے کیا تھا۔ کہا اور سزا کم ہوئی۔ کہا کیسے کم ہوئی؟ کہا تم نے فلاں موقع کے اوپر فلاں آدمی کی غیبت کی تھی، برا بھلا کہا تھا، اس بیٹے کو معلوم ہو گیا، وہ گیا ان کے گھر اور تمہاری طرف سے معافی مانگ لی، اور سچے دل کے ساتھ اور یقینی دل کے ساتھ اس نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا، جس کو تم برا بھلا کہہ کے آئے تھے، اور اس کی سزا جو تمہیں مل رہی تھی اس میں اور کمی آ گئی۔ اس کے بعد درجات بلند ہونے شروع ہوئے، اب تک سزا کم ہو رہی تھی، اب درجہ بلند ہونا شروع ہوا۔ کہا یہ درجہ کیوں بلند ہوا؟ کہا تمہارے بیٹے نے مجلس امام حسین منعقد کی ہے، اس کا ثواب تمہارے لیے مخصوص کیا ہے، لہذا تمہارا درجہ بلند ہو گیا۔ اس کے بعد اور درجہ بلند ہوا۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا تمہارے بیٹے نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب تمہارے لیے مخصوص کیا ہے، لہذا اور درجہ بلند ہو گیا، اور درجہ بلند ہوا۔ کہا کیوں بلند ہوا؟ کہا تمہارے بیٹے نے تمہاری طرف سے عمرہ کیا ہے، امام حسین کے روضے کی زیارت کرائی ہے، لہذا درجہ اور بلند ہو گیا، درجہ اور بلند ہو گیا۔ اور جب بار بار ایک ہی بیٹے کا نام سنا تو عالم نور سے اس بیٹے کے لیے ماں باپ نے دعا دی، اور جسے سب کچھ دے کر گئے تھے اس بیٹے کے لیے بد دعا دی۔ تو جو دنیا میں آنکھ تھا وہ فرما بردار بن کے سامنے آیا، اور جو فرما بردار تھا وہ آنکھ ہو کے سامنے آیا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ میرے نوجوانوں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت تمہارے ہاتھ میں ہے، ان کی خدمت کرو اور آخرت میں اپنے درجے کو بلند کرو۔ اگر ماں باپ زندہ نہیں ہے، خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کمی نہ بھی رہی ہو، تو اس کے بعد بھی خدمتوں کا سلسلہ جاری رہے، اس طریقے سے ان کو ایصال ثواب کرتے رہو، ان کی جو واجبات چھوٹ گئے ہیں انہیں ادا کرتے رہو۔ جیسے جیسے ان کا درجہ بلند ہوگا اور سزا میں کمی آئے گی، وہ عالم نور سے بھی تم کو دعا دیتے رہیں گے۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور عزیزان گرامی ماں باپ کی جتنی خدمت کرو گے ویسے ویسے درجہ جنت میں بلند ہوگا۔ اب جنت میں بھی کوئی ایک درجہ تھوڑا ہی ہے کہ جو ہے سارے کے سارے جنت میں چلے گئے تو سب کو ایک ہی درجہ مل گیا، نہیں، جنت میں تو کئی مقام ہیں علیحدہ علیحدہ۔ کون سا درجہ آپ کو چاہیے؟ مومنین کا درجہ علیحدہ ہے، متقین کا درجہ علیحدہ ہے، صالحین کا درجہ علیحدہ ہے، زیادہ نمازیں پڑھنے والوں کا درجہ علیحدہ ہے، زیادہ روزہ رکھنے والوں کا مقام علیحدہ ہے، قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنے والوں کا درجہ علیحدہ ہے، ائمہ کا درجہ اور ہے، انبیاء کا مقام اور ہے، اولو العزم پیغمبر کا درجہ اور ہے، سب کے درجات علیحدہ علیحدہ ہے۔ کون سا درجہ چاہیے آپ کو؟ کون سا مقام چاہیے آپ کو؟ کون سی منزل چاہیے آپ کو؟ جو بھی منزل چاہیے وہ منزل مل جائے گی، مگر اس کو
اسی دنیا میں یقینی بنانا پڑے گا. دنیا میں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ کو دوزخ میں رہنا ہے، اس کا فیصلہ اسی دنیا میں کرو. جنت میں جانا ہے، اس کا فیصلہ اسی دنیا میں کرو. اور جنت میں کس درجے میں رہنا ہے، اس کا درجہ، اس کا فیصلہ بھی اسی جگہ کرو. آج تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ پیچھے والے کو جگہ مل جائے. صلوات پڑھے گا. پیغمبر کا درجہ بہت بلند ہے. اگر آپ کو چاہیے تو موسیٰ کا درجہ مل سکتا ہے، موسیٰ کی منزل بھی مل سکتی ہے. موسیٰ کے روم پارٹنر کی حیثیت سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں اگر چاہیں تو، محنت کریں تو. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کے درجے میں جنت میں کیسے جائیں گے. ارے دوستو، ماں باپ کے درجے کو پہچانو اور اس کے بعد جتنا چاہو بلند درجہ جنت میں حاصل کر لو. اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ یہ تو بتاؤ کہ جنت میں تمہارا روم پارٹنر کون ہوگا؟ تمہارے منزل میں، تمہارے محل میں، تمہاری کوٹھی میں، تمہارے بنگلے میں تمہارا ساتھی، تمہارا دوست، تمہارا صحابی کون ہوگا؟ تو جناب موسیٰ نے ہاتھ جوڑ کے اللہ اس کا علم تو تیرے ہی پاس ہے. جنت میں میرا روم پارٹنر بنا کر تو کسے بھیجے گا مجھے نہیں معلوم، مجھے بتا دے تاکہ میں یہی اس سے مانوس ہو جاؤں. جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میرے گھر میں میرا صحابی بن کے کون رہے گا، میرا دوست بن کے کون رہے گا. اے اللہ مجھے تو یہی بتا تاکہ میں اس کی یہیں پر جان پہچان کر لوں. تو اللہ نے ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک دکاندار کا نام لیا جو گوشت بیچتا تھا کہ فلاں آدمی ہے، یہ نام ہے، فلاں گاؤں میں رہتا ہے، وہ تمہارا روم پارٹنر بن کے رہے گا جنت میں، تمہارا صحابی اور ساتھی بن کے رہے گا. تاجر تھا وہ، گوشت کا دکاندار تھا. تو جناب موسیٰ نے کہا اللہ اس میں کون سی خوبی ایسی ہے جو جنت میں وہ میرے درجے میں اولو العزم پیغمبر کی منزل میں، یہ دکاندار، یہ تجارت کرنے والا، گوشت کا کاروبار کرنے والا، اور جنت میں اولو العزم پیغمبر کے مقام تک پہنچ جائے. کہا یہ میں تم کو نہیں بتاؤں گا، یہ اگر تلاش کرنا ہے تو خود جاؤ اور جا کے ڈھونڈو کہ اس کا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے جنت میں اسے تمہارا روم پارٹنر بنا رہا ہوں، جنت میں تمہارا ساتھی، تمہارا دوست، تمہارا صحابی بنا رہا ہوں. چنانچہ موسیٰ راستے کی سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، تکلیفیں اٹھاتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچے اور اس جگہ تک پہنچے جہاں اس کی دکان تھی. دیکھا واقعی دکان کے اوپر بہت گاہک کھڑے ہوئے اور وہ سودا بیچ رہا. جا کے سلام کیا، اجنبی آواز سنی تو اس نے ہاتھ روک لیے. کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ کہا میں مسافر ہوں. کہا اس گاؤں میں، شہر میں تمہارا کوئی جاننے والا نہیں ہے؟ کہا نہیں، میرا اس گاؤں میں، میرے شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے. اس آدمی نے فوراً اپنے گاہکوں سے کہا واپس چلے جاؤ، اللہ نے مہمان بھیجا ہے. اب اس کے بعد میں جب تک یہ مہمان رہے گا میں کاروبار نہیں کروں گا، دکان بند کر دوں گا. اس نے مہمان کے احترام میں گاہکوں کو واپس کر دیا اور اپنی دکان کو بند کر دیا، اور یہ کہتا ہوا مہمان کو لے کے گھر کی طرف چلا، اللہ نے میرے گھر مہمان بھیجا ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، آج میرے یہاں رحمت خدا آئی ہے، مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہے. ہمارے یہاں مہمان آتا ہے، کاروبار کا وقت ہوتا ہے تو ہم دکان پہ چلے جاتے ہیں، ہم آفس پہ چلے جاتے ہیں، آرام کرو ہم 4 بجے کے بعد آئیں گے. یہ موسیٰ کا صحابی ہے جس کی دکان پر گاہک کھڑے ہوئے ہیں اور وہ گاہکوں کو واپس کر رہا. ہمارا کردار یہ ہے، ہم کہیں گے ذرا مولانا رک جائیے 2 منٹ، یہ 2-4 آدمی ان کو اور نپٹا دیں، ذرا سودا بیچ دیں، اس کے بعد آپ سے گفتگو کریں گے. وہ موسیٰ کا اولو العزم پیغمبر کا صحابی تھا جنت کا. اس نے جب سنا کہ ہمارے گاؤں میں ایک مہمان آیا، اس کا مقصود مہمان نہیں تھے، یہ نہیں کہا میں تمہارے گھر آیا ہوں، تمہارے گاؤں میں آیا ہوں، اجنبی ہوں، میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے. اس نے فوراً اسے اپنا مہمان بنا لیا. کہا ارے میرے گاؤں کا مہمان ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، رحمت الہی ہمارے گھر میں آئی ہے، ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. فوراً اپنے گاہکوں کو واپس کر دیا، کہا واپس جاؤ مہمان آ گیا. اور اس کے بعد اس نے اپنی دکان کو بند کر دیا اور جناب موسیٰ کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ گھر لے کر آیا. دیکھیے وہ عمل پہچانیے جس کی وجہ سے موسیٰ کا درجہ اس دکاندار کو جنت میں ملے گا. اب موسیٰ ٹٹول رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کون سا عمل اس کا ایسا ہے جس کی وجہ سے اتنا بلند عمل کون سا ہے اس کا کہ جس کی وجہ سے جنت میں یہ اولو العزم پیغمبر کا ساتھی اور روم پارٹنر بننے والا ہے. گھر لے کے گیا اور ایک جگہ کو جلدی سے صاف کر کے چادر بچھائی اور اس چادر کے اوپر جناب موسیٰ کو بٹھایا عزت و احترام کے ساتھ اور کہا کہ دیکھیے میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، آپ آرام سے یہاں بیٹھیے، اور میری ماں ہے میں ذرا ماں کی خدمت کر لوں. وہ چلا تو سمجھے گیا ادھر کہیں ماں ہوگی، ایک چارپائی تھی، چارپائی کی وہ چادر پڑی ہوئی تھی. جب اس نے چادر کو ہٹایا تو معلوم ہوا اس کے نیچے کوئی جسم ہے. اتنا ضعیف، اتنی ناتواں، اتنی کمزور تھی
کہ جب تک اس کا آدمی نے چادر کو نہیں ہٹایا یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس چادر کے نیچے کوئی جسم ہے. جب اس نے چادر ہٹایا حرکت ہوئی تب معلوم ہوا یہ اس کی ماں ہے جو چادر اوڑے ہوئے لیٹی ہوئی تھی. اتنی کمزور تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ چادر کے نیچے بھی کوئی ہوگا. اس نے بڑے احترام کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ چادر کو اتارا. اس کے بعد ماں کا منہ دھلایا, ہاتھ دھلایا, کپڑے چینج کیے, تولیہ سے اس نے ہاتھ منہ صاف کرایا اور سب کچھ کرنے کے بعد کہا کہ اماں ہمارے یہاں مہمان آیا ہے, اللہ کی رحمت ہمارے یہاں آئی ہے, میں کھانا تیار کرتا ہوں اور آپ کے لیے جلدی سے کھانا کھلا کے پھر مجھے مہمان کو کھانا کھلانا ہے, آپ آرام سے لیٹ جائیے میں کھانا تیار کر لوں. ماں کو لٹا کے عزت و احترام کے ساتھ اس نے تندور کو روشن کیا. اس کے بعد اس نے گوشت کا شوربہ تیار کیا, روٹیاں پکائی اور روٹیاں پکانے کے بعد موسیٰ دیکھتے رہے. ایک ایک عمل پر نگاہ تھی, اس لیے کہ انہیں تو وہ عمل تلاش کرنا تھا جس کی وجہ سے جنت میں اولو العزم پیغمبر کا درجہ اسے ملنے والا تھا. وہ تلاش کر رہا تھا آخر کون سا عمل اس کا ایسا ہے بہترین عمل جس کی وجہ سے جنت میں یہ میرے ساتھ رہنے والا ہے. ایک ایک قدم پر موسیٰ کی نگاہ, ایک ایک کام پر موسیٰ کی نگاہ, ایک ایک حرف پر موسیٰ کی نگاہ. اس نے تندور روشن کیا, کھانا تیار کیا اور ایک پیالے میں شوربہ نکالا. اس شوربے میں روٹیوں کو بھگویا اور روٹیاں جب نرم ہو گئی تو وہ ماں کے پاس آیا اور ماں کے پاس آنے کے بعد اس نے اپنی گود میں اپنی ماں کو بٹھایا, اس شوربے کے پیالے کو سامنے رکھا, اس میں سے ایک ایک نوالا نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس نے اس نوالے کو پیسا. اس لیے ماں کے منہ میں دانت نہیں تھے, مسوڑے تھے, تو اس کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ماں کے مسوڑوں کو تکلیف ہو. اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ کام جو باپ نے مسوڑوں سے کرتی, چونکہ ضعیف تھی, ناتواں تھی, کمزور تھی, لہذا بیٹے کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مسوڑوں کو بھی ماں کی تکلیف ہو. لہذا جو کام مسوڑوں کو کرنا تھا وہ کام اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا. ہاتھوں سے نرم کرنے کے بعد اور نوالے کو پیسنے کے بعد اس نے چھوٹے چھوٹے نوالے ماں کے منہ میں رکھنا شروع کیے. جب پانی کی ضرورت ہوئی آہستہ سے پانی پلا دیا, اور جب پانی پلا دیا تو پھر 2-4 نوالے منہ میں رکھ دیے, پھر تھوڑا سا پانی پلا دیا, پھر 2-4 نوالے منہ میں رکھ دیے. جب ماں کا پیٹ بھر گیا اور ماں نے کہا بیٹا میری طبیعت سیر ہو گئی, میرا پیٹ بھر گیا, تو اس نے ماں کا منہ صاف کیا, ہاتھوں کو صاف کیا, بڑی عزت و احترام کے ساتھ لٹایا. موسیٰ دیکھ رہے ہیں خدمت کو اور موسیٰ اس عمل کو تلاش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جنت میں اس کو اتنا بڑا مقام ملنے والا ہے. اب موسیٰ کا بیان یہ ہے کہ جب ماں کو چادر کے نیچے لٹا کے اور ماں سے یہ کہہ کے کہ میں اپنے مہمان کی خدمت کے لیے اور کھانا کھلانے کے لیے جا رہا ہوں, موسیٰ نے دیکھا جیسے ہی ماں کے پاس سے وہ اٹھا اور میری طرف وہ چلا, ویسے ہی چادر کے نیچے سے آواز آئی, ارے بیٹا تو میری اتنی خدمت کرتا ہے, میں اپنے خدا سے دعا کرتی ہوں اے خدا میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا درجہ دے دے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. تو موسیٰ کا درجہ کیسے ملا؟ ماں نے دعا دی, اللہ نے ماں کی دعا کو قبول کیا اور جنت میں موسیٰ کا درجہ اس دکاندار کو دے دیا. تو دوستو میں نے 2 باتیں بیان کی. اگر ماں کی خدمت کرو گے تو قبض روح میں آسانی ہوگی, اگر ماں کو راضی رکھو گے تو جنت میں موسیٰ کا درجہ مل جائے گا. ماں دعا دے دے تو بلند سے بلند مقام مل جائے گا. لہذا میرے عزیزو اپنی ماں کی دعائیں لیتے رہو, جب تک زندہ ہے ماں کی خدمت کرتے رہو, اور جب مر جائے تو ایصال ثواب کا ذریعہ بن جاؤ تاکہ عالم نور سے بھی ماں تمہیں دعا دیتی رہے. ماں کا درجہ میں نے بیان کیا, مگر قبض روح کے سلسلے میں کہ قبض روح میں دشواری ہوگی اگر ماں ناراض ہوگی, قبض روح میں آسانی ہوگی اگر ماں راضی ہوگی. جنت تک جانے کی پہلی منزل قبض روح, اور قبض روح کے لیے میں نے بتایا رسول خدا کے فرمان کی روشنی میں کہ قبض روح میں بہت سہولت ہو جائے گی اگر ماں کو راضی رکھو گے, اور قبض روح کے وقت بہت تڑپو گے اگر ماں ناراض ہو جائے گی. اور دوسری منزل کا نام ہے فشار قبر. جنت تک جانے کے لیے فشار قبر سے گزرنا پڑے گا. فشار قبر کسے کہتے ہیں؟ فشار قبر کا مطلب یہ ہے کہ امام سے پوچھا کہ مولا فشار قبر کیسے ہوگا؟ کہا چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں جس طریقے سے گیہوں کا دانہ آٹا بن جاتا ہے, دونوں پارٹ مل کے جب پیستے ہیں تو دانہ آٹا بن جاتا ہے, ویسے قبر میں مردے کو لٹا کے جب دوست احباب اور رشتہ دار چلے جاتے ہیں تو قبر کے دونوں پارٹ مل کر مردے کو پیستے ہیں اور قبر میں مردے کی ہڈیاں سرما بن جاتی ہیں. شدید ترین عذاب ہے فشار قبر کا. کہا حضور اتنا فشار قبر کسے ہوگا؟ تو پہلی بات تو نبی نے بتائی, جو پیشاب کرنے کے بعد پانی سے طہارت نہیں کرے گا سب سے زیادہ فشار قبر اور سب سے سخت فشار قبر اسے ہوگا, جیسے کہ آج کل فیشن چلا ہے.
نبی نے کہا جو پانی سے طہارت نہیں کرے گا پیشاب کرنے کے بعد میں سب سے سخت فشار قبر اسے ہوگا۔ اور دوسری بات نبی رحمت نے اپنی زندگی میں بتائی کہ دوسری منزل میں فشار قبر کسے ہوگا۔ نبی کا زندگی کے حیات کا زمانہ ہے۔ ان کے ایک صحابی تھے جناب سعد، بہت بہترین صحابی تھے جناب رسول خدا کے، دوست تھے رسول خدا کے۔ نبی انہیں دوست رکھتے تھے، وہ نبی کو دوست رکھتے تھے، بڑی دوستی تھی دونوں میں۔ جب نبی کا مسجد میں آنے کا وقت ہوتا تھا تو سعد بن معاذ چلے جاتے تھے ان کے گھر، اور جانے کے بعد نبی کو ساتھ لے کر مسجد تک پہنچاتے تھے، اور جب مسجد سے نبی جاتے تھے تو پیچھے پیچھے جاتے تھے گھر تک پہنچانے کے لیے، اور نبی کو پہنچانے کے بعد پھر مسجد میں آگے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ نہ ان کا کوئی کاروبار تھا، کچھ نہیں تھا، مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ سارے کام کرتے تھے۔ جناب سعد کو نبی چاہتے تھے اور نبی جناب سعد کو چاہتے تھے، اور سعد کے دل میں نبی کی محبت تھی، اور نبی کی زندگی ہی میں جناب سعد کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے میں پہلے آپ کو سعد کی منزل پہچانواؤں گا، اس کے بعد فشار قبر تک پہنچاؤں گا کہ فشار قبر کیسے اور کسے ہوتا ہے، اور فشار قبر سے آپ اپنے کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ نبی کا دوست ہے، نبی کا صحابی، براہ راست معصوم سے تعلقات ہیں۔ ہمارے درمیان تو 1400 سال کا زمانہ گزر گیا۔ براہ راست ڈائریکٹ نبی اور نبی رحمت اور معصوم نبی سے ان کے تعلقات اور دوستی ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی نے سنا تو نبی تعزیت کے لیے جناب سعد کے گھر آئے۔ جب معلوم ہوا کہ غسل کا وقت ہے تو نبی خود گئے اور اپنے ہاتھوں سے جناب سعد کو غسل دیا۔ سوچو جسے نبی اپنے ہاتھوں سے غسل دے دے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اس کے بعد نبی نے جناب سعد کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا۔ سوچو مرتبہ پہچانو کہ اپنے ہاتھوں سے جس سے نبی رحمت کفن پہنا ہے اس کا درجہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو نبی رحمت نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ ارے جس کی نماز جنازہ سرتاج انبیاء پڑھا دے اس کا مقام کیا ہوگا۔ اور جب جنازہ قبرستان کی طرف چلا، تشییع جنازہ کا وقت آیا تو نبی پیچھے پیچھے جب چلے تو صحابیوں کا بیان یہ، اصحاب کا بیان یہ ہے کہ نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ پنجوں کے بل آدمی کب چلتا ہے، اپنی ایڑیاں کب اٹھا لیتا ہے؟ جب راستہ چلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے تو اس وقت میں پنجے کے بل آدمی اپنی ایڑیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پوچھا حضور جگہ میں تنگی نہیں ہے، مجمع اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ کہا حضور آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی بتا دیجئے۔ نبی نے فرمایا کہ آسمان سے تشییع جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے اللہ نے 70,000 ملائکہ بھیجے۔ 70,000 ملائکہ جس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوں، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کی منزل کتنی بلند ہوگی۔ اس کا اندازہ اگر آپ کو ہو گیا ہے تو بس میں آخری منزل پہ آپ کو پہنچا دوں کہ دفن کر دیا گیا جناب سعد، اور دفن کر دیا گیا جناب سعد، اور سرحانے بیٹھ کر نبی نے ان کے لیے دعا کرنی شروع کی۔ ماں کھڑی ہوئی رو رہی تھی، کسی صحابی نے جا کے کہا کیوں رو رہی ہو، یہ تو خوشی کا موقع ہے، تمہارا بیٹا تو سیدھا جنت میں گیا۔ کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو میرا بیٹا جنت میں گیا؟ کہا نبی نے کہا ہے کہ 70,000 ملائکہ آئے تھے جناب سعد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، جس کے جنازے میں 70,000 ملائکہ خدا نے بھیجے ہوں تو وہ تو سیدھا جنت میں گیا ہی۔ اس کے لیے کون سے تعجب کی بات ہے اور حیرت کا مقام ہے۔ ماں نے سنا میرے بیٹے کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے اللہ نے اتنے ملائکہ بھیجے تو وہ تڑپ کے قبر کی طرف بڑھی اور پیدی کھڑے ہو کے کہا سعد تمہیں جنت مبارک۔ بس جیسے جناب سعد کی ماں نے کہا تمہیں جنت مبارک ہو، نبی نے فوراً نگاہیں اٹھا کے ماں کو دیکھا، کیا تم سعد کی ماں ہو؟ کہا ہاں میں سعد کی ماں ہوں۔ کہا دیکھو سعد کو پر یہ بہت بڑا وقت ہے، مشکل میں ہے سعد، تم ماں ہو، ماں کی دعا باپ بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو جاؤ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو، بیٹے کے حق میں دعا کرو، مشکل وقت ہے تمہارے بیٹے پر۔ ماں نے تڑپ کے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا اے رسول خدا، اے اللہ کے نبی، میرے بیٹے پر ایسی کون سی مصیبت نازل ہوئی ہے کہ اس وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور کیوں یہ مشکل وقت ہے، کیا ہو رہا ہے میرے بیٹے پر، کیوں مصیبت نازل ہو رہی ہے اور کیا مشکل وقت ہے میرے بیٹے پر؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ سعد پر اس وقت فشار قبر ہوا۔ یہ بات میں بتاؤں گا کیوں فشار قبر ہوا۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچ لیں کہ معصوم نبی سرہانے ہے، معصوم نبی نے سرتاج انبیاء نے غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، نماز جنازہ پڑھائی ہے، تشییع جنازہ میں شرکت فرمائی ہے، ان تمام نعمتوں کے باوجود فشار قبر ہو رہا ہے جناب سعد پر،
پوچھا حضور میرے بیٹے کے اوپر یہ فشار قبر کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا نیک بیٹا، اتنا اچھا بیٹا، آپ کا دوست، آپ کا چاہنے والا، اللہ کو دوست رکھنے والا، اس بیٹے کے اوپر فشار قبر کیوں ہو رہا ہے؟ تو نبی رحمت نے فرمایا کہ ایک خطا انہوں نے کی تھی زندگی میں جس کی وجہ سے فشار قبر میں پھنس گئے ہیں۔ کہا حضور وہ کون سا گناہ تھا، وہ کون سی خطا تھی؟ کہا زندگی میں ایک مرتبہ اپنی بیوی پر سختی کر بیٹھے تھے، ایک مرتبہ زندگی میں اپنی بیوی پر سختی کر بیٹھے تھے، اس سختی کے نتیجے میں آج وہ فشار قبر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ارے میرے دوستو ذرا سوچو، جب سعد جیسا صحابی رسول، اتنا نیک اور بلند درجے پر مالک، بلند درجے کا مالک سعد، ایک مرتبہ سختی کرنے پر بیوی پر اپنے کو فشار قبر سے نہ بچا سکا، ہم آئے دن جو پیچھے ڈنڈا لیے گھومتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گھر سے نکالتے ہیں، طلاق تک نوبت آتی ہے، ہم اپنے کو فشار قبر سے کیسے بچائیں گے؟ آئے دن ہمارے گھروں سے آوازیں بلند ہوتی ہیں، معلومہ شوہر صاحب ڈنڈا لیے کھڑے ہیں، معلومہ فلاں صاحب جو ہے اپنی بیویوں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، فلاں صاحب دھکے دے کے گھر سے نکال رہے ہیں۔ آخر یہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا صبح ناشتہ تیار نہیں ہوا تھا، ان کے شوہر صاحب کو آفس جانے کا وقت ہو گیا تھا، چونکہ ناشتہ نہیں ملا لہذا غصہ آ گیا تو بیوی پہ گالیاں دینے لگے، کہیں کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا لہذا شوہر کو غصہ آ گیا، وہ بیوی کو مارنے لگے، کہیں مہمان آئے ہوئے تھے وقت پہ کھانا تیار نہیں ہوا لہذا شوہر کو غصہ آ گیا، گھر کی صفائی نہیں تھی، دوست آ گئے، گھر گندا پڑا ہوا تھا لہذا شوہر کو غصہ آ گیا، اب مارنے لگے، پیٹنے لگے، گالیاں دینے لگے۔ یہ ساری باتیں جس پر شوہر کو غصہ آ رہا ہے، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، بچہ اسکول کیوں نہیں گیا، اس نے ڈریس کیوں نہیں پہنی، وقت کے اوپر بچے کو تیار کیوں نہیں کیا تھا، کھانا تیار کیوں نہیں ہوا، ناشتہ تیار کیوں نہیں ہوا۔ ارے میرے دوستو، جن باتوں پر بیویوں پر سختی کر رہے ہو، یہ کام ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، انہیں آپ ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈیوٹی ان کی نہیں کیا تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ جتنی باتیں جس پر آپ سختی کر رہے ہیں یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، ڈیوٹی یہ آپ کی ہے۔ یہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا کام کر رہی ہیں، آپ کو کھانا کھلا رہی ہیں، آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں، آپ کے کپڑے تیار کر رہی ہیں، بچوں کو اسکول لے کے جا رہی ہیں، تو یہ ان کا اوور ٹائم ہے، آپ کی 7 پشتوں پر احسان کر رہی ہیں، ورنہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اوور ٹائم ہے ان کا۔ آپ خود مسئلہ اٹھا کر دیکھیں، توجہ المسائل سے ہٹ کے میں کوئی بات نہیں پڑھتا ہوں، میں احادیث اور قرآن سے ہٹ کے کوئی بات نہیں پڑھتا ہوں، دیکھو ان کی ڈیوٹی میں کتنا شامل ہے۔ اگر آپ توجہ المسائل اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ وہ بچہ جو ان کا اپنا ذاتی بچہ ہے، سوتیلا بھی نہیں، جس بچے کی سگی ماں وہ ہے، اس بچے کو دودھ پلانے کی منزل بھی آ جائے تو توجہ المسائل میں، ہر عالم کی توجہ المسائل میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر ماں چاہے تو اپنے شوہر سے دودھ پلانے کی قیمت وصول کر سکتی ہے، اس لیے کہ دودھ پلانا بھی ماں کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، یہ اس کی ممتا ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ اس کا رحم ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ورنہ دودھ پلانا بھی بچے کو اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، اوور ٹائم ہے۔ جب دودھ پلانا بھی اس کی ڈیوٹی نہیں ہے بچے کو، تو آپ کو کھانا کھلانا یا آپ کے لیے کھانا تیار کر کے دینا یہ اس کی ڈیوٹی کہاں سے بن جائے گی؟ سگا بچہ ہے، کمسن بچہ ہے، ننھا منہ بچہ ہے، مگر اس کے لیے بھی توجہ المسائل میں مسئلہ موجود ہے، آپ جا کے پڑھیے گا گھر میں، کہ اگر وہ چاہے تو پیسے لے لے، اس لیے کہ یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، بچہ پیدا ہو گیا، اب باپ جانے اور باپ کا کام جانے، آپ جائیے خود دودھ پلوائیے شیشے میں لے کر، گود میں لے کے، یا کوئی عورت معین کیجئے کہ وہ اس کو دودھ پلا دے، مہرحال عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ عورت اگر تمہارے گھر میں کام کر رہی ہے تو یہ اوور ٹائم ہے، اوور ٹائم میں احسان مانا جاتا ہے اور ڈبل تنخواہ دی جاتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی اوور ٹائم نہیں کرے تو اس مزدور کے اوپر، اس کام کرنے والے پر سختی نہیں کی جاتی، اگر وہ کر لے تو اس کا احسان مان کے ڈبل تنخواہ دی جاتی ہے، اور اگر نہ کرے تو کچھ نہیں کہا جاتا ہے۔ تو بیوی کی اوور ٹائم ہے یہ جو گھر میں کام کر رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب فاطمہ تو گھر میں کام کرتی تھی جناب، ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، روٹیاں خود پکاتی تھی، چکی بھی خود ہی چلاتی تھی۔ تو آپ کو تاریخ کا یہ حصہ مردوں کو یاد رہ گیا کہ جناب سیدہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، وہ گھر کے کام خود کرتی تھی، روٹیاں اپنے ہاتھوں سے پکاتی تھی، آٹا اپنے ہاتھوں سے پیستی تھی۔ یہ بات تو مردوں کو سب کو یاد رہ گئی، مگر مردوں کو تاریخ کا یہ حصہ یاد نہیں رہا کہ جب جناب فاطمہ کا آخری وقت تھا اور دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو علی جیسا بہادر و شجاع، علی جیسا معصوم امام سب فاطمہ کے سرانے بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا، اے فاطمہ معاف کر دینا اور اپنے باپ سے جا کے شکایت نہ کرنا کہ تم نے میرے گھر میں وہ کام کیے ہیں جو تمہاری ڈیوٹی میں شامل نہ تھے۔
علی جیسا امام فاطمہ زہرا سے معافی مانگ رہا تھا، فاطمہ تم نے میرے گھر میں وہ کام کیے ہیں جو تمہاری ڈیوٹی میں شامل نہیں تھے۔ رسول خدا سے پہلے ہی دن کام کے بارے میں جناب فاطمہ نے پوچھا تھا، بابا آپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر تو آ گئی، مگر میرے کام کیا ہے، مجھ سے متعلق کام کیا ہے، اور ابو الحسن علی سے متعلق کام کیا ہے، وہ بتا دیجئے، تقسیم کر دیجئے۔ اے بی بی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ تو معصومہ ہیں، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے اس گھر میں آنے کے بعد، اور علی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے؟ مگر میں یہ سوال بابا سے کر کے تاریخ میں اس سوال کو اور بابا کے جواب کو محفوظ کر دینا چاہتی ہوں، تاکہ قیامت تک جو ہماری کنیزیں ہیں اور میرے شوہر علی کے غلام ہیں وہ اس جملے کو یاد رکھیں کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا تھا کہ بابا بتاؤ بیوی کی ڈیوٹی کیا ہے، اور بابا بتاؤ شوہر کی ڈیوٹی کیا ہے، مجھ سے متعلق کام کیا ہے اور علی سے متعلق کام کیا ہے۔ اور رسول خدا نے فوراً جواب دیا کہ بیٹی کاموں کے بارے میں تو تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ گھر کے جتنے بھی کام ہیں وہ شوہر سے متعلق ہیں، اور باہر کے کام بھی شوہر سے متعلق ہیں، مگر تم بیوی بن کے آئی ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی شوہر کی مددگار بن جاؤ۔ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے یہ گھر کے کام کرنا، مگر اپنے شوہر کی اگر تم مدد کرو گی تو اللہ تمہارے درجے کو بلند کر دے گا، تو یہ گھر کے کام تم انجام دینا اور باہر کے کام ابو الحسن انجام دیں گے۔ یہ ڈیوٹی سمجھ کے کام نہ کرنا بلکہ اوور ٹائم سمجھ کے کام کرنا اور اپنے شوہر کی مددگار بن جانا۔ اگر تم شوہر کی مددگار بن جاؤ گی تو اللہ تمہارے درجے کو بلند کر دے گا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ بہنوں سے اگر میری بات سننا ہی ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میری اس بیان سے زیادہ فساد برپا نہ کرنا، بلکہ تم کنیزان جناب سیدہ ہو تو سیرت جناب سیدہ پر عمل کرنا۔ میں تو مردوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جائیں، عورتوں کے ان کاموں کو ڈیوٹی نہ سمجھیں، اوور ٹائم سمجھیں، اور عورتوں کو اپنے گھر میں اس طرح سے رہنا چاہیے جیسے جناب فاطمہ اپنے شوہر کی مددگار بن کے رہی تھی۔ جناب سیدہ نے اپنے گھر میں اپنے شوہر کی مدد اس طرح سے کی تھی کہ اے ابو الحسن تم جاؤ گھر کے باہر کے کاموں کا انجام دو، گھر میں جو تمہاری ڈیوٹی ہے وہ میں انجام دوں گی اور تمہاری مدد کروں گی۔ اور علی نے آخری وقت میں جناب فاطمہ سے معافی مانگی تھی۔ تو دنیا کے شوہروں کو چاہیے کہ عورتوں کو، بیویوں کو اتنا کمتر نہ سمجھے۔ اگر تم غلامان مولا کائنات ہو، اگر عورتوں نے تمہاری مدد کی ہے گھر میں اور تمہارے وہ کام کیے ہیں جو تمہاری ڈیوٹی میں شامل تھے، تو کم سے کم ان سے معافی اگر مانگنے کی جرات نہ کر سکو تو کم سے کم رحم دلی کا برتاؤ تو کرو۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ مجمع کے ذوق کے لحاظ سے ایک جملہ کہتا چلوں، بات اب اس کے بعد آگے بڑھاؤں گا۔ جب کسی گھر میں اس قسم کی باتیں بلند ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، اپنے بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے تھے، کیوں گالیاں دے رہے تھے، کیوں مار رہے تھے، کہہ رہے جناب بڑی بد اخلاق ہے، بڑی بد زبان ہے، ہم کیا کریں، آپ کیا جانیں، ہماری بیوی کیسی ہے، بہت بری ہے، بہت کم بخت ہے۔ ارے مولانا آپ کو کوئی اچھی ملی ہوگی، ہماری جیسی ملی ہوتی تو آپ کو بتاتے۔ اگر کسی کو سمجھاؤ تو یہی جواب دیتا ہے، ارے مولانا آپ نہیں جانتے ہمارے گھر کے حالات، ہماری بیوی جو ہے بڑی بد زبان ہے، بڑی بد اخلاق ہے اور بہت بری ہے۔ ارے جناب اس کو اگر نہ مارے نہ پیٹے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے اور رحمت للعالمین کا بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے جناب خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد اگر وہیں پر سٹاپ کر دیا ہوتا یا صرف اس کے بعد جناب ام سلمہ سے شادی کی ہوتی تو یہ ساری قوم جو آج اپنی بیویوں کو گالی دیتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے اور اس کے بعد طلاق دیتی ہے، طلاق دینے کو منع کرو تو کہتے ہیں ارے مولانا آپ کو ہم جیسی ملی ہوتی تو جانتے یہی طلاق دینے والے، مارنے والے، گالیاں دینے والے رسول خدا پر الزام عائد کر دیتے، اے حضور آپ کو خدیجہ جیسی، ام سلمہ جیسی ملی، اگر ہماری جیسی ملتی تو آپ کو پتا چلتا۔ اس لیے رسول خدا نے صرف خدیجہ ام سلمہ سے شادی نہیں کی بلکہ پہ در پہ شادیاں کی، ان میں فلانی سے بھی شادی کی اور ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ نبی نے ان کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی تھی ان بد دماغ شوہروں کو بتا دے تمہاری کتنی ہی گریوی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بد زبان کیوں نہ ہو، کتنی ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو، مگر ہماری والیوں سے زیادہ بری نہیں ہو سکتی۔ جب ہم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے زندگی گزار دی تو تم بھی اپنی والیوں کے ساتھ زندگی گزار کر ہماری سیرت پر عمل کر کے دکھا دو۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ آپ بھی بتائیے کہ آپ کے
کے گھر میں اگر کسی گھر میں خدا نہ خواستہ بری بچڑی چڑچڑی زبان کی ہے تو ان سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی. اور نبی نے واقعی ان سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ تمام دنیا کی قوموں کو، ہمارے مسلمانوں کو اس بات کی سیرت کا پتہ چلتا رہے کہ جب نبی نے ان کے ساتھ گزارا کر لیا اور طلاق نہیں دی، گھر سے نہیں نکالا، مارنے پیٹنے کی نبی کے گھروں سے آوازیں بلند نہیں ہوئی، تو پھر ہم اگر نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی رسالت کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہیں نبی مانتے ہیں، ان کی سیرت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میرے دوستو مکمل سیرت پر عمل کیجئے اور اپنے گھروں کو بھی نبی جیسا گھر بنا دیجئے. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. بس میرے عزیزو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس میں مسئلے کو پورے کو سمیٹ دوں. میں نے دو باتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ اگر ماں راضی ہوگی تو قبض روح میں آسانی ہوگی. اگر بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ، محبت کا برتاؤ، رحم کا برتاؤ کرو گے تو فشار قبر میں آسانی ہوگی. اگر ماں ناراض ہوگی تو قبض روح میں دشواری ہوگی. اگر بیویوں کو گالیاں دو گے، برا بھلا کرو گے، ستاؤ گے تو فشار قبر میں پھنسو گے. ہے ایسا نہیں ہے؟ اور اگر میرے دوستوں میرے نوجوانوں مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی گھر میں ساس اور بہو کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو یہ بیچارہ جو بیچ میں پھنسا ہوا یہ کیا کرے؟ اچھا ساس بہو کے جھگڑے سے کون واقف نہیں ہے اس دنیا میں؟ یہ وہ لڑائی ہے جو ہر خاندان میں پائی جاتی ہے، ہر شہر میں پائی جاتی ہے، ہر گاؤں میں پائی جاتی ہے. بچہ اس لڑائی سے واقف ہے کہ ساس اور بہو کو ایک گھر میں بٹھا دو، کچھ ہی دن میں لڑائی ہو جائے گی. تو ساس اور بہو کی لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے، مہابھارت ہے. ہر گھر میں یہ لڑائی پائی جاتی ہے ساس اور بہو کے درمیان میں. تو جب ساس اور بہو کے درمیان میں لڑائی ہو جائے تو بیچارہ جو بیچ میں پھنسا ہوا یہ کیا کرے؟ ایک طرف اس کے ماں ہے اور دوسری طرف اس کے بیوی ہے. نہیں، میں نے غلط کہا، ماں اور بیوی نہیں ہے، ایک طرف قبض روح ہے اور دوسری طرف فشار قبر ہے. ایسا ہی نہیں ہے، یہ ماں اور بیوی نہیں ہے، بیچارہ درمیان میں پھنسا ہوا ہے، قبض روح کے اور فشار قبر کے. ایک طرف قبض روح ہے اور دوسری طرف فشار قبر ہے. اگر فشار قبر اس سے بچنا چاہتا ہے تو قبض روح میں پھنسا جاتا ہے، اور قبض روح سے بچنا چاہتا ہے تو فشار قبر میں پھنسا جاتا ہے. ایسا یہ نہیں ہے. نہیں میرے دوستو، یہ وہی پھنسیں گے جنہیں حقوق سے واقفیت نہیں ہے، جنہیں حقوق کی جانکاری نہیں ہے، جنہوں نے کلاسوں کو جوائن نہیں کیا ہے، جو کلاسوں میں آتے نہیں ہیں، جو مدرسوں میں جاتے نہیں ہیں، جہاں احکام دین سکھائے جاتے ہیں وہاں انہیں آنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے. تو جب کلاسوں میں آنے کی آپ کو توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے تو آپ کو حقوق معلوم نہیں ہے. اگر حقوق معلوم ہو جائیں گے تو نہ قبض روح میں پھنسو گے، نہ فشار قبر کی کوئی دشواری سامنے آئے گی. اس لیے کہ ماں کے حقوق اور ہے، بیوی کے حقوق اور ہے. ماں کے حقوق ان کے درجے پر ادا کر دو، بیوی کے حقوق ان کی جگہ پر ادا کر دو. جب دونوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے، دونوں کو حقوق کو ملانے کی کوشش کرو گے تو کہیں قبض روح میں پھنسو گے، کہیں فشار قبر میں پھنسو گے. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. میرے عزیزوں، بس میں نے بات کو ختم کر دیا. بس آخری پیغام دینا چاہوں گا، جہاں کہیں بھی دینی کلاسیں نظر آئے، اگر آپ نے کو فشار قبر سے بچانا چاہتے ہو، قبض روح سے بچانا چاہتے ہو، میدان محشر سے بچانا چاہتے ہو، پل صراط سے جلدی سے گزر کے جنت تک جانا چاہتے ہو، تو دینی کلاسیں جہاں کہیں بھی قائم ہو، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر اور امام زمانہ کے نام پر جہاں کہیں بھی مدرسے ہوں و دین پڑھایا جا رہا ہو، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں ضرور شرکت کرو، ضرور شرکت کرو. امام زمانہ کی اس دور میں سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ جو دین نہیں جانتے ہیں انہیں دین سکھایا جائے، اور جو دین نہیں جانتے ہیں ان پر واجب ہے دین سیکھے، چاہے چین ہی جانا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی سفر اور کتنی دشواریاں، کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے، مگر دین کو سیکھو. جہاں کہیں بھی کلاس نظر آئے اس کلاس میں جانے کی کوشش کرو، جہاں کہیں بھی مدرسہ نظر آئے اس مدرسے میں جانے کی کوشش کرو. اس لیے کہ جہاں کہیں بھی امام زمانہ اور رسول کے نام پر مکتب قائم کیا جائے گا، مدرسہ قائم کیا جائے گا، وہاں امام زمانہ کے مسائل ہی سکھائے جائیں گے، دین سکھایا جائے گا، شریعت سکھائی جائے گی. اور جب حقوق وہاں پہ سکھائے جائیں گے اور حقوق سے آپ کو واقفیت ہو جائے گی تو یہ ذہنوں میں جو پریشانی ہے، ہم کیسے بچیں فشار قبر سے، ہم کیسے بچیں قبض روح سے، ہم کیسے اپنی قبر میں روشنی کریں، ہم کیسے بردک کا انتظام کریں، ہم کیسے پورے صراط سے گزریں، یہ ساری چیزوں کا حل آپ کو مکتب میں، مدرسے میں، دینی کلاسوں میں ملے گا. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. گرامی، میں نے بات
بات کو تمام کر دیا، ماں اور بیوی کے مسئلے کو میں نے یہاں تک پہنچایا ہے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس اتنا سن لو، بغیر رب کے سن لو کہ ایام ادا بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں، آپ صف ادا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس تصور کے ساتھ صف ادا پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام زمانہ اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے یقیناً صف ادا پر آتے ہیں، تو آؤ امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ پیش کر دیں۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ متوجہ ہو گئے پرسہ دینے کے لیے، آپ نے اپنے کو تیار کر لیا ماتم کے لیے، آپ نے اپنے کو آمادہ کر لیا آنسو بہانے کے لیے، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی میں مصائب شروع کر رہا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، ابھی میں مصائب پڑھوں گا، آپ رونے لگیں گے، یہ آنسو جاری ہو جائیں گے، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، لیکن جب یہ 10 منٹ مصائب پڑھنے کے بعد اتروں گا تو یہ آوازیں جو بلند ہو رہی تھی وہ رک جائیں گی، یہ آنسو جو بہ رہے تھے یہ رک جائیں گے، یہ گریہ و زاری کی آوازیں جو آ رہی تھی یہ گریہ و زاری کی آوازیں تھم جائیں گی۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب تک ذاکر مصائب کربلا پڑھتا ہے رونے والے روتے ہیں، اور جب مصائب کربلا کا بیان تمام ہو جاتا ہے تو رونے والوں کے آنسو رک جاتے ہیں اور آوازیں تھم جاتی ہیں۔ جب تک مصائب مجلس ہوتی ہے ہم روتے ہیں، مجلس تمام ہو جاتے ہیں رونا تھم جاتا ہے۔ تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رونا رک کیوں جاتا ہے؟ یہ بہتے ہوئے آنسو تھم کیوں جاتے ہیں؟ یہ گریہ و زاری مسلسل جاری کیوں نہیں رہتا ہے؟ عزیزان گرامی، اس میں صرف ایک ہی فلسفہ ہے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے، ہم نے کربلا نہیں دیکھی، ہم نے کربلا کے پیاسوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے آلاتش کی آوازیں نہیں سنی، ہم نے علی اصغر کے گلے پر تیر کا نشان نہیں دیکھا، ہم نے علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل نہیں دیکھا، ہم نے عباس کے کٹے ہوئے بازو نہیں دیکھے، ہم نے نوکے نیزہ پر سر حسین نہیں دیکھا، ہم نے جلتے ہوئے خیمے نہیں دیکھے، جلتے ہوئے خیموں سے ساداتیوں کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، ارے شبر کو چادر چھینتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے رخسار جناب سکینہ پر تماچے مارتے ہوئے شبر کو نہیں دیکھا، ہم نے سکینہ کے کانوں سے بہتے ہوئے خون کو نہیں دیکھا، ہم نے ننھے بچوں کو اعلیٰ تاش کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہائے کوفہ و شام کا بازار، تماشائیوں کا مجمع، سربرہنہ ام کلثوم، ہم نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، اس لیے یہ آوازیں رک جاتی ہیں، اس لیے آنسو تھم جاتے ہیں، مگر ہائے میرا بیمار امام، ہائے میرا بے کس امام، ہائے لاوارثوں کا وارث امام، جس نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، جس نے علی اصغر کے گلے پر تیر کا نشان دیکھا، جس نے علی اکبر کا زخمی کلیجہ دیکھا، جس نے کٹے ہوئے عباس کے بازو دیکھے، جس نے نوکے نیزہ پر سر حسین دیکھا، ہائے جس نے جلتے ہوئے خیمے دیکھے، ہائے جس نے سربرہنہ زینب ام کلثوم کو دیکھا، جس نے رخسار سکینہ پر شمر کو تماچے مارتے ہوئے دیکھا، ہائے جس نے سکینہ کے کانوں سے بہتا ہوا خون دیکھا، جس نے بے گور و کفن جنازے دیکھے، جس نے کوفہ و شام کا تماشائیوں کا مجمع دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو کیسے رک جائیں؟ ہماری آوازیں تھم جاتی ہیں، مگر بیمار امام جب تک زندہ رہے روتے رہے، جب تک زندہ رہے روتے رہے، جب کبھی پانی سامنے آیا رونے لگے، ہائی یہ وہی پانی ہے جو میرے بابا کو نہ مل سکا، ہائی یہ وہی پانی ہے جو میری بہن سکینہ کو نہ مل سکا۔ جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا کہ بھائی اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا، کہا مولا جب تک پانی نہیں پلاتے ہم ذبح نہیں کرتے ہیں۔ قصائی کا جواب سنا، مولا نے کلیجہ تھاما، کربلا کا رخ کر کے کہا ارے جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، اسے پانی پلایا جاتا ہے، مگر ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ بس دوستو مجلس کو تمام کر دیا، ایک روایت سنیے، جب تک زندہ رہے مولا روتے رہے، آپ کے بیمار امام کی آنکھوں سے آنسو نہ تھمے، اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پرنالے سے پانی بن کر بہنے لگتے تھے۔ جناب منہال کا گزر ہوا، پرنالے سے پانی کے قطرے گرے جو منہال کے جسم پر آ گئے، سوچا اس بہانے سے مولا کی زیارت بھی ہو جائے گی، دروازے پر جا کر دق الباب کیا، کنیز امام نکل کے آئی، کہا کون؟
کہا میں منحال ہوں، کیسے آنا ہوا؟ کہا میں یہ پوچھنے آیا ہوں مولا سے، آقا سے، یہ پانی جو پرنالے سے گرا ہے یہ نجیس ہے یا پاک ہے؟ میں اتنا سنا تو امام کی کنیز نے رونا شروع کر دیا۔ کہا بی بی میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ پانی نجیس ہے یا پاک، تو رو کیوں رہی ہے؟ وہ چیخے مار کے رونے لگی۔ تیسری مرتبہ پوچھا بی بی رونے کا سبب بتا دے، میں تو صرف اس پانی کا سوال لے کر آیا ہوں۔ اس نے اپنا سر تو ہمیں دروازے پر دے مارا، کہا رے منحال تمہارے اسی سوال پر رو رہی ہوں، جسے تم پانی سمجھ رہے ہو وہ پانی نہیں ہے۔ اے منحال تمہارے امام میرے آقا کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں جو پانی بن کے بہ رہے ہیں۔ کہا بی بی مجھے میرے امام کی خدمت میں لے چل۔ بی بی نے امام کی خدمت میں پتا ہے کیا دیکھا کہ وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، امام کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ ارے یہ وہی پانی ہے جو میرے بھائی علی اصغر کو نہ مل سکا، ارے یہ وہی پانی ہے جو میرے بھائی علی اکبر کو نہ مل سکا، ارے یہ وہی پانی ہے جس کی وجہ سے میرے چچا کے بازو قلم ہو گئے۔ ہائے میرا بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، ہائے شمر کا خود خنجر، ہائے میرے بابا کا سوکھا ہوا گلا۔ منحال نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا کب تک روئیے گا؟ ایک مرتبہ امام نے کہا منحال اگر کسی کے گھر ایک بن جاتا ہے وہ بھی بہت روتا ہے، ارے جس کے گھر سے ایک دوپہر میں 72 جنازے نکلے ہوں، ارے منحال وہ کیسے خاموش ہو جائے؟ کہا مولا مگر شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ ارے مولا نے سر پیٹ لیا، ارے منحال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت میرے گھر کی میراث ہے تو کیا یہ بھی میراث ہے کہ کوفہ و شام کا بازار ہو، تماشائیوں کا مجمع ہو، سربرہنہ بابینے ہو، ایک منادی کی ندا ہو، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، اور تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے مولا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، گلے میں خاردار توق ہو۔ ہائے میرے مولا کی بے کسی، واہ محمدہ واہ علیہ واہ فاطمہ واہ باسا واہ حسینہ واہ علی اکبرہ یا حسین سیالم الذین ظلموا ایام منقلبین علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین بذنب قضائہ وتسلیما بحق زہرہ الہی بحق زہرہ الہی بحق الہی چاہتا معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما۔ آنے والے ہمارے گھروں میں سیرت ائمہ معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آنے والے ہمیں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے عوان و انسان میں شامل